نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 12۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ مخلوقات میں سے ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور اس کی زندگی اور مرنے کے بعد کا ٹھکانہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم وسیع ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ایک دفتر میں درج ہے۔ زندہ انسان اور مردہ انسان سب کا پتہ اس کو معلوم ہے، اور اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ اور ہر شخص کا زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کوئی شر کے ساتھ آزمایا جائے گا اور کوئی خیر کے ساتھ، کوئی نعمتوں کے ساتھ اور کوئی پریشانی کے ساتھ۔ زندگی نہ کوئی نعمت راحت ہے اور نہ ہی کوئی مصیبت اور سزا ہے، بلکہ ہر حال میں امتحان ہے۔ امتحان میں انسان تھوڑا وقت گزارنے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی غم دکھ تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جب نعمت ملے تو اس کو تکبر نہیں کرنا، بلکہ نعمت ملنے کے بعد اپنے رب کو اور یاد کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ انسان کے جو ناپسندیدہ رویے ہیں ان سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ انسان بہت بے صبرا ہو جاتا ہے، جب اس کی مرضی کے خلاف ہو تو برہم ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے کا حکم دیا، اور نعمت ملے تو عاجزی کرنے کا حکم دیا، تکبر سے بچنے کا حکم دیا۔ مایوسی اور فخر، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں۔ مایوس ہونا کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور تکبر کرنا ابلیس کی صفت ہے، وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل راہ صبر اور نیک اعمال کی ہے تاکہ بخشش اور بڑا اجر ملے، اور دوسری راہ مایوسی کی ہے۔ اگر صبر نہیں تو پھر مایوس ہو جائے گا، اور مایوس ہوگا تو اپنے رب سے دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ رب سے مایوس کافر ہی ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کا کفار کو چیلنج کہ تمہارے کہنے کے مطابق اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھڑا ہوا قرآن ہوتا، اگر ہے تو تم بھی 10 صورتیں بنا لاؤ، جو ناممکن ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں یہ چیلنج گزرا کہ تم ایک صورت بنا لاؤ، یہاں 10 کا ذکر ہے۔ قیامت تک یہ چیلنج ہے، نہ کوئی کر سکا اور نہ ہی کوئی کر سکے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اور جو شخص صرف دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، تھکتا ہے، تو اس کو صرف دنیا ہی ملتی ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ اور جس نے آخرت کے لیے کچھ نہ کیا تو وہاں پھر اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ آخرت میں اس کے لیے اجر ہو؟ لہٰذا ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی فکر اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جنت کے حصول کے لیے جو شرائط ہیں وہ ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، یعنی عمل کرنا پڑے گا۔ ایمان تو لے آئے، دل کا قرار تو ہو گیا، زبان سے اظہار تو ہو گیا، اب عمل صالحات، زندگی بدلنا ہے، لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ عاجزی اختیار ہوگی، اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا، تو پھر جنت کے حصول کے لیے یہ چیزیں اس کے لیے راہ ہموار کرتی چلی جائیں گی، اور اجر ہر ایک چیز کا اللہ سے لینا۔ انما عملت للہ واجری علی اللہ، ہر نبی نے دنیاوی فائدے سے اوپر اٹھ کر اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس کا اجر صرف اللہ سے چاہا، صرف اللہ سے اجر چاہا۔
اور یہ اجر ہی انسان کا جب محفوظ ہوتا ہے تو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور نجات کے لیے عمل بہت ضروری ہے، عمل کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی دی کہ وہ بھی اپنے بیٹے کو طوفان سے نہ بچا سکے۔ لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہی بچ سکتا ہے، لہٰذا ہر ایک کو اپنے لیے خود عمل کرنے کی ضرورت ہے، غفلت سے نکل کر آخرت کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہ مانی، جبکہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب کشتی بنا رہے تھے اللہ کے حکم پر تو ان کے سردار مذاق اڑا رہے تھے، اور جب تنور ابلا اور طوفان آیا، ایک ایک موج ایک ایک پہاڑ جتنی تھی۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن بیٹے نے کہا میں فلاں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ اپنے باپ کی بات نہ مانی تو پیغمبر اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، ان کی نظروں کے سامنے بیٹا موج نے نگل لیا۔ طوفان تھما تو بیٹے کا ذکر کیا، فرمایا اللہ نے فرمایا وہ بگڑا ہوا عمل ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں عمل کی ضرورت ہے، اعمال ہی اور نیت کا اخلاص ہی انسان کو بچانے کے لیے چاہیے ہوگا، اور بخشش کے لیے دنیا آخرت کی بھلائی جمع کرنے کی دعا سکھائی، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہم پہ رحم کر، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم پہ نعمتوں کا نزول فرما۔ قوم عاد کا ذکر ہوا۔ قوم عاد کا جرم کیا تھا اور کیا سزا ملی؟ اللہ اور اپنے رسول کی بجائے سرکش سرداروں کی اطاعت کی، اللہ کی بات کو چھوڑ کر، اہمیت نہ دے کر سرداروں کی بات مانی، اپنے معاشرے کے جو بڑے لوگ تھے، جو متکبر بنے ہوئے تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی، ان کو فالو کیا۔ آج ہمیں بھی اپنے رویے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں، فین فالوئنگ کن کی زیادہ ہو رہی ہے۔ قوم عاد کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات کو کم جانا، اہمیت نہ دی اور کاموں میں مصروف رہے، تو کیا عذاب آیا؟ 7 راتیں اور 8 دن آندھی چلی، آندھی جو عذاب والی تھی، جس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھجور کے تنے کٹے ہوئے پڑے ہوں، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال، مومن کی زندگی کیسی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی، خوش ہو جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی قوم لوط کے بارے میں جب بتایا تو فکر لگ گئی، کیونکہ وہ بہت درد مند تھے، کیونکہ ادھر سے ان کی اب شامت کی خبر آ گئی تھی۔ قوم لوط کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی خوشی بھول گئے اور پریشان ہو گئے۔ مومن کی زندگی میں اللہ کی مخلوق کے لیے اسی درد مندی کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ صرف اپنی خوشی کی پرواہ کرے۔ اور عمل قوم لوط جو اس قوم کا جرم تھا، کبیرہ گناہ، حرام کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس عمل کے اندیشے کا ذکر کیا۔ اللہ نے ایسا عمل کرنے والے پر لعنت کی، سزا کے طور پر فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کیے جانے کی سزا دی۔ اور اس قوم کا جرم بھی یہی تھا، بے حیائی عام تھی۔ تو سزا کیا ملی؟ پتھروں کی بارش شروع ہوتی ہے اور پوری بستی کو پلٹ دیا جاتا ہے، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر کے رکھ دیا گیا، اور عبرت کے طور پر ان کی نشانی چھوڑ دی۔ اور اس کے بعد فرعون کی مثال دی گئی، دنیا میں جس قوم کا لیڈر تھا، جہنم میں جاتے ہوئے بھی وہ اسی کی قیادت کرے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اسی کو فالو کیا تھا، اسی کی تقلید کی تھی، اور جہنم میں بھی اسی کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ خوش قسمتی اور بدقسمتی کا معیار کیا ہے؟ دنیاوی کامیابی، مال و متاع، یا کچھ اور؟ بدبخت آگ میں چیخو پکار کریں گے، اور خوش بخت نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے ساتھ جنتوں میں ہوں گے۔ یہ معیار ہے خوش قسمتی، کامیابی اور بدقسمتی اور ناکامی کا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کا بدل ہو جاتی ہیں۔
بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کریں تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے، خواہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی نیکی کا جو موقع ملے اس کو کر گزرے، سستی کا معاملہ نہ ہو۔ قرآن پاک میں جو قصص الانبیاء بتائے گئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے اور لوگوں کو عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے۔ ان قصوں میں ہمارے لیے نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ سورۃ یوسف میں بہترین قصہ نازل کیا گیا، مکی دور میں نازل ہوئی، آخری دور تھا۔ قریش نے یہود کے کہنے پر سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کی وجہ کیا تھی، تو پوری تاریخ وحی الہی کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ ایک ہی بار پورا واقعہ نازل کر کے اللہ نے اپنے نبی کی تائید کر دی اور اسے بہترین قصہ قرار دیا۔ یہ وہ قصہ ہے جو ہمارے لیے نصیحت رکھے ہوئے ہے، سبق ہے اس میں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جو اللہ کے ہاں ان کے بلند مقام کی نشانی تھا۔ سچا خواب نبوت کے اجزاء کا 46واں حصہ ہے۔ اچھا خواب صرف اس کو سنایا جائے جس سے محبت یا خیر خواہی ہو، جو علم رکھتا ہو۔ تعبیر ہر ایک سے نہ لی جائے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نفس کی باتیں جو دن کو سوچا وہی رات کو آ گیا، دوسرا شیطانی ڈراوے جو خوفناک ہوتے ہیں جن سے انسان ڈر جاتا ہے، اس لیے دعا سکھائی کہ بائیں طرف دھتکار کر اعوذ باللہ من شر و شر شیطانہا پڑھا جائے، اور تیسرا سچا با مقصد خواب ہوتا ہے جو رب کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد سامنے آتا ہے۔ حسد کی بیماری جو کہ ایک دل کی بیماری ہے اور انتہائی منفی جذبہ ہے جو کہ بہت بڑے جرم پر بھی آمادہ کر سکتا ہے۔ ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور خاص طور پر ٹیم ورک ہو یا گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہو۔ کسی کی نعمت پر حسد کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اپنے نفس کی بار بار اصلاح اور محاسبے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ دل جو ہے وہ حسد سے اور منفی خیالات اور جذبات سے پاک رہے۔ برادران یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ حسد، اور وہ حسد ان کو بھائی کے قتل تک لے جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو سازش ہوئی تو فیصلہ کرتے ہیں کہ اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور والد کے سامنے روئے پیٹیں گے اور جھوٹا بہانہ کر لیں گے، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون کہا کہ میں صبر کروں گا، بہت خوبصورت صبر، اور اپنے اللہ سے مدد مانگوں گا جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ آزمائش آنے پر صبر کی تصویر بن گئے، شدید غم میں بھی اخلاق کی بلندی دکھائی یعقوب علیہ السلام کی، کہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کہا جبکہ وہ جان چکے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر مصر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایسا سفر تھا جو ان کو بادشاہت تک لے کر جانے کا ذریعہ بنا۔ مصر پہنچے تو عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ عورت کے فتنے سے کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے برہان عطا کی، وہ طاقت، وہ قوت، وہ احساس، وہ بھلائی اور برائی کو پہچاننے کی وہ قوت، اور پھر توفیق کا مل جانا، یہ سب انعامات یوسف علیہ السلام کو ملے اور وہ برائی سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ نے اچھائی اور برائی الہام کی۔ دل اچھائی اور برائی کو پہچان سکتا ہے، اسی طرح آنکھ بھی اچھائی اور برائی کو پہچان سکتی ہے، لیکن جس سماعت اور بصارت میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہی پھر تقوی اختیار کرتا ہے۔ لیکن اس بصارت اور بصیرت اور اس کے ساتھ تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے ہر برائی سے نکلنے کی راہ بناتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اسی نعمت سے خود کو بچایا، قید خانہ قبول کر لیا مگر برائی کی طرف مائل نہ ہوئے تو اللہ کی مدد آئی، مگر قید خانہ، امتحان اس کو اپنے لیے قبول کر لیتے ہیں۔
عورت کے فتنے سے بچنے والا عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ خوشخبری اللہ کے رسول نے دی کہ جو عورت کے فتنے سے اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ رب السجن احب الیہ، اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کی نافرمانی کی بجائے قید خانہ قبول ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی کردار ان کا درجہ بڑھاتا ہے اور اسی لیے وہ محسن اور صدیق کہلاتے ہیں کہ اپنے آپ کو برائی کے قریب تک بھی نہ جانے دیا۔ بلند اخلاق، یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی جا کر بلند اخلاق کا ثبوت دیا، خوشی خوشی قید خانہ یا جیل میں جانا پسند کیا بنسبت اس کے کہ ایک گناہ ہو جائے، نہیں، گناہ کو قبول نہ کیا، اور اسی وجہ سے محسن اور صدیق کہلاتے ہیں۔ اور پھر جب وہاں سے رہائی ملتی ہے تو پہلے اللہ نے برات نازل کی، خواب کی تعبیر جب بادشاہ کو بتائی تو مقرب بن گئے، عزیز کی بیوی نے ان کے کردار کی پاکیزگی کا اعتراف کر لیا، اللہ نے گواہی کا انتظام کیا، جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے ہی آپ کی ہی برات بھی کی کہ آپ میں تو برائی کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ کردار تھا یوسف علیہ السلام کا۔ یقیناً اس میں بہت سبق ہے، یہ صرف ایک قصہ اور کہانی ہی نہیں ہے بلکہ ایمان کے اعلیٰ درجے اور تکمیل اور متقی ہونے کی تمام راستے ان کے اس کردار سے ہو کر جاتے ہیں جس میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے۔ تو آئیے کوشش کریں، اپنی اصلاح کی طرف آگے بڑھیں، برائیوں کو نیکیوں سے بدلنے کی نیت کریں اور اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کریں کہ ہماری نیکیاں ہماری برائیوں کو مٹا دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔